زمین پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ادب ہے جس کا تقدس عرش سے زیادہ ہے. حضرت جنید و بایزید جیسے بڑے اولیاء بھی یہاں اونچی سانس نہیں لیتے، یعنی ادب کا مقام یہ ہے. اے میرے پیارے اسلامی، قرآن کس طرح ہمیں نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے. ایک پنجابی شاعر لکھتے ہیں، قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن. قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے. یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں اگر آواز اونچی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی ہیں، اب یہاں غفلت وہ ہے کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادت. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کے تعظیم کا کس قدر ہمیں احتیاط کرنی ہے. حکم کیسا ہے؟ ایک اور جگہ قرآن میں رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اب اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال اس آیت کی وضاحت کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے اللہ نے آیت کے حصے میں کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی خوب تعظیم و عزت کرو. تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی عبادت کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرا ترتیب تو دیکھو نا، پہلے ایمان لانے کا کہا ہے، عبادت کا معاملہ تیسرے نمبر پر ہے، درمیان میں کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے. تو پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ تعظیم رسول پر ہے. ایمان بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں. اگر تعظیم رسول نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھنی ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یہ بات سمجھنی ہے آج ہمیں بیان کے اندر. اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو. بڑا ہی یونیک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. مفسرین نے الگ الگ انداز میں لکھا. اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم اسکول کالجز میں بھی بعض اوقات ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ کوئی بات اگر اسپیکر کی سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں کہ حضور پارڈن پلیز، کم اگین، دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیے، سر ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ذرا دو بار سنیں گے تو لکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے. تو صحابہ کرام ایک جملہ کہا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. بظاہر تو یہ بڑا پیارا لفظ ہے، رعایت فرمائیے. اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں تو کسی قسم کی کمی نہیں تھی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ اپنی طرف کہتے تھے حضور ہمارے ذہن میں تھوڑی کمزوری رہ گئی، لکھنے میں رہ گیا، سمجھنے میں رہ گیا، آپ کا کلام کمپلیٹ ہے، تھوڑی ہماری رعایت فرما دیں اور دوبارہ سمجھا دیں. اب کتنے ادب والی بات تھی. مگر یہودی جو تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس زبان کو توڑ مروڑ کر کھینچ کر بولتے تھے. قرآن کہتا ہے نا وراعنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر، یعنی اس کا کوئی اور پروناؤنسیشن، اس کا کوئی اور انداز. لفظ راہینا تو وہ بھی کہتے تھے مگر وہ اس کا پروناؤنسیشن چینج کر دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، یا لگا دیتے اور لمبا کر دیتے اس کو. تو راعی کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، اور اگر راعی بنا دے کوئی تو اس کا مطلب بنتا ہے چرواہا، یعنی معاذ اللہ وہ بے ادبی کی نیت سے. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ایسا تو نہیں، اب تو ماشاءاللہ مسلمان ہی مسلمان ہیں، ہمارے علاقے میں مسلمان ہی رہتے ہیں. مگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک جب صحابہ کو بیان کرتے تو یہودی بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ تو وہ معاذ اللہ اس جملے کو بڑا کر کے غلط نیت سے کہتے تھے. اللہ اکبر. اب جب یہودی بدبخت وہ جملہ کہتے تو قرآن نے کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. ایک صحابی آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتے ہیں ان کا دل بڑا افسردہ تھا، کہتے ہیں حضور یہ بدبخت جو ہے وہ یہودی بھی یہ جملہ کہہ کر آپ کی بے ادبی کرتے ہیں. اچھا، وہ ان یہودیوں کی زبان سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اب نبی پاک کے بارے میں جملہ کہا میں سر قلم کر دوں گا. تو یہودی کہتے ہیں ہم ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی تو کہتے ہیں.
یعنی انہوں نے اس کے پیچھے چھپ کر معاذ اللہ وہ بدبختی کرنا چاہی. تو وہ صحابی افسردہ ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. اور اللہ اکبر، رب کو کب یہ گوارا ہے کہ جناب نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ بھی بولا جائے جس کا کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے. قرآن میں حکم آتا ہے، ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا نہ کہو. اللہ اکبر. اب قرآن نے اس کا آلٹرنیٹ بھی دیا. کمال تو دیکھیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں کہنا. اچھا کیا کہنا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. فرما وقول انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، حضور نظر رکھیں. اللہ اکبر. اور اب واسمعوا، اب آگے سنیں، ادب کا لحاظ دیکھیں، اور کیا خوبصورت طریقہ ہے قرآن کا. اور پہلے ہی بغور سنو نا، ہے نبی پاک کے دربار میں ہو تو غور سے سن لو. بار بار کیوں ریپیٹ کروانا ہے؟ میرے محبوب کو پھر تکلیف کیوں دینی ہے؟ پہلے ہی غور سے سن لو. اور اگر ضرورت پڑے تو رائنا نہیں کہنا، کہنا انظرنا، حضور نظر فرمائیے. اللہ اکبر. اب محبوب کو کلام اپنا دہرانے کی زحمت نہ ہو، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. صحابہ کو دربار مصطفیٰ کے آداب بیان کیا جا رہے ہیں. اور لیکن اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس میں بھی سبق ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی تم اس لفظ کو چھوڑ دو، باقی رہے وہ بدبخت گستاخ غیر مسلم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور فرمائیے جو یہ کہا نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس ایمان والوں میں کیا صرف صحابہ کرام مراد ہے؟ ہم اس کتاب میں شامل نہیں؟ بالکل ہیں. جیسے صحابہ کرام لفظ راعنا استعمال نہیں کر سکتے، آج ہم بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے. اور قربان جائیے، اس آیت کریمہ میں حکم کیا دیا گیا؟ وَقُولُ انظُرْنَا، اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں. تو سبحان اللہ، ہمیں محبوب پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کا سلیقہ بھی قرآن نے سکھا دیا. اب سبحان اللہ وہ وظیفے کی طرف نظر دوڑائیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. ارے یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جب بات کرنی ہے تو انظر نہ کہو. اور اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ پاک کے محبوب ہمارے حالات پر نظر فرمائیے. اے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عرض سنیے. میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوں، میرا گناہوں سے لتھڑا ہاتھ تھام لیجئے اور ہماری مشکلات آسان فرما دیجئے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کتنا ادب ریکوائرڈ ہے. اور پھر مسلمانوں کا یہ برسوں سے طریقہ بھی ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں ایک بار ہم سمندر میں جا رہے تھے، بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، زبردست طوفان آ گیا. اتنا سخت طوفان تھا کہ ہمیں غرق ہونے کا بہت خطرہ ہو گیا. اب جب بحری جہاز کا اصول یہ کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے نا تو پھر اس کا بوجھ اتارا جاتا ہے تاکہ کسی طرح جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ جہاز ہچکولے لے رہا تھا، اپنا سامان اٹھا کر وہ سمندر میں پھینک رہے تھے. جہاز پھر بھی نہ رکے، سارا سامان بھی پھینک دیا مگر جہاز کے ہچکولے ہی ختم نہ ہوں. اب ایک ہی آس تھی. تو کہتے ہیں ہم سب نے مل کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا، حضور کو پکارنا شروع کر دیا. وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اللہ اکبر. اب فرماتے ایک شخص ہمارے ساتھ اس جہاز پہ تھا، مغرب کا رہنے والا تھا، بڑا نیک تھا. اس نے ہمارے استغاثوں کی جب آواز سنی تو لوگوں کو کہتا پرسکون رہو، میں نے خواب دیکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. میں نے عرض کی حضور آپ کے امتی پریشان ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں. میری عرض سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرمائی اور انہیں جہاز والوں کی مدد کا حکم دیا. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر سمندر میں داخل ہوئے، جہاز کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے خشکی تک لے گئے ہیں، یہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہے. علی بن مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا خواب سنایا اور ادھر ہم نے دیکھا طوفان تھمنا شروع ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا اور اس کے بعد پورے سفر تک ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو یہ بات یقیناً ہے کہ جب نبی پاک کو پکارا جاتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں. تو الحمدللہ یہ لفظ ہمیں قرآن
قرآن نے دیا ہے، انظرنا، اپنے حبیب سے، محبوب سے بات کیسے کرنی ہے۔ اچھا، اس آیت سے جو ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے، جو ٹاپک ہے میرا، کہ اس آیت سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کسی قسم کا بے ادبی والا لفظ بارگاہ رسالت کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ قرآن نے بڑے واضح انداز، دیکھیں نا، راعنا کوئی ناجائز ورڈ نہیں تھا، اس کا معنی ٹھیک تھا، حضور رعایت فرمائیے، لیکن چونکہ لوگ الگ مطلب لے لیتے ہیں تو اب اس ورڈ کو بھی منع کر دیا گیا، اب درست نہیں ہے وہ ورڈ ہمارے لیے۔ لیکن اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا انداز، کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور اس میں ایک اور چیز سمجھنی ہے، بے ادبوں کے قریب بھی نہیں جانا، بے ادبی کے قریب بھی نہیں جانا۔ کچھ لوگ بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں، پیارے آقا کے تبرکات کے بارے میں، نبی پاک کی آل کے بارے میں، پیارے آقا کے صحابہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں۔ نہیں، اگر ان کی زبان جارحانہ ہے، ان کا انداز برا ہے، وہ مخاطب صحیح نہیں کرتے ایسی مبارک چیزوں کو، ہمیں ان کے قریب نہیں بیٹھنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحبت اثر لاتی ہے۔ جو بے ادبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی بے ادب ہو جاتی ہے، جو با ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی با ادب ہو جاتی ہے نا۔ عاشق رسول کے ساتھ بیٹھے تو عشق رسول بڑھنے لگتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے ادب دوست کیسے ہو سکتا ہے میرا، ہمیشہ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیں بے ادب نہ بننا ہے، نہ بے ادبوں کے قریب بیٹھے تو ایمان چلا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آگے آئیے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی احتیاط کیا ہوتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اب لفظوں کا چناؤ دیکھیں، یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ارے پہلے بولنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے صحابہ، ان کے اولیاء، ان کے جناب اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، کتنا سوچ کر بولنا ہے۔ جو منہ میں آیا بول دیتے لوگ، سوچ دیکھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، ان سے سوال کیا، حضور آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں؟ ویری نارمل کوسچن۔ ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی آپ بڑے ہیں یا فلاں بڑے، تو ہم کہیں میری عمر زیادہ ہے، میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مگر حضرت ابا ایک تو ہے بھی چچا، ان کا مقام بھی ہے، مگر ادھر بات کیا ہو رہی ہے، رسول پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب لک ایٹ دی آنسر۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی مجھ سے ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ مجھے بتائیں نا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کون سی ڈکشنری ہے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی کوئی عشق کی بات کرے نا کہ یار آپ مدینے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیسے کر رہے ہیں، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا۔ مجھے بتائیں یہ کیسا جواب ہے؟ یہ عشق والا جواب ہے نا کہ بڑے وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ آئے ہائے، کیا مزے کو مزہ آ گیا نا جملہ سن کر۔ وہ کہہ دیتے کہ میری عمر زیادہ ہے تو ناجائز نہ ہوتا، کوئی حرام نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ آتے ہیں لے کر نا کہ یار یہ کون سی مدینے کے ساتھ آپ کا یہ انداز، تو نبی پاک کے بارے میں یہ انداز، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ لکھا ہے وہ عشق کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے، جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا تمہیں پرابلم ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، عشق میں، محبت میں، ادب میں آپ ہر چیز کو بک کے حساب سے فالو نہیں کرتے۔ جس کو جیسا ادب ہے، کوئی مدینے میں چپل نہیں پہنتا وہ اس کا عشق ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو؟ امام مالک ساری زندگی مدینے میں رہے، امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا، پوری زندگی مدینے میں چپل نہیں پہنے، تو آپ کہیں گے صحابہ نے پہنا، امام مالک نے کیوں نہیں پہنا؟ وہ ان کا عشق ہے، وہ ان کا انداز ہے۔ ہم اس کے لیے کسی کو، ہاں جو یہ کہتا ہے کہ مدینے میں چپل پہننے والا بے ادب ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، ہر کسی کا الگ ذوق ہے، ہر کسی کا الگ انداز ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ ایک شخص تھا، بہت بڑی، دیکھیں یہ انداز ہوتے ہیں، آپ کو مکے مدینے آپ جاؤ گے نا، اچھا یہاں بھی ملتے ہیں، کوئی نبی پاک کا نام لے رونے لگ جائے گا، کوئی نعت شریف میں رونے لگ جائے گا، کوئی سرکار علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو تڑپنے لگ جائے گا، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے، سب کے انداز الگ ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کیا کریں، ٹونٹ نہ کیا کریں، طنز نہ کیا کریں، عشق والوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ ایک بادشاہ تھا اور بہت امیر تھا، ظاہر بادشاہ تو بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر، کسی نے کہا تم مدینے آئے ہو، یہ کیسے لباس پہنا ہے؟ کہتا ہے حضور کو دکھانے آیا ہوں، حضور میں کیسا تھا اور آپ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ میں اپنی اوقات یاد رکھ کر نبی پاک کی بارگاہ میں، تھوڑے دنوں بعد ایک بادشاہ آیا، اس نے کرو فر والا، جاہو جلال والا لباس، وی آئی پی جو سٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا۔ اب ہم جیسا کوئی آدمی ہو کہ یار تمہیں تو بادشاہ والا لباس پہن کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تمہیں پتہ نہیں ادب کیا ہے؟ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہتا حضور کو دکھانے آیا ہوں کیا کیا عطا فرما دیا ہے۔ دونوں ٹھیک ہے نا، بات آ رہی ہے سمجھ؟ انما الاعمال بالنیات، کوئی رو رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے مدینے جاتے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل کو جج کرنے والے؟ ادب کرنا،
बे अदबी का जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, अदब वालों को उनका अपना अपना अंदाज है। तो हजरत अब्बास का ये जुमला जो है ना, ये रहती दुनिया के लिए एक लर्निंग है। बड़े तो मेरे आका ही हैं, पैदा मैं पहले हो गया हूं। ये जुमला सिखा रहा है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, मक्के मदीने के बारे में, उनकी आल के, उनसे निस्बत रखने वाली हर चीज के बारे में जब भी कलाम करना होगा तो 100 बार सोच करके कहां बात, क्योंकि ये वो जगह है जहां जरा सी बेअदबी अमाल बर्बाद कर देगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा पता है कैसे बात स्टार्ट करते थे? व्हाट इज द वे टू स्टार्ट टॉकिंग? स्टार्ट कैसे होती थी पता है? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। बात शुरू करने से पहले ये अंदाज था सहाबा इकराम का, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर, फिर बात आगे स्टार्ट होती थी। चले मैं लगे हाथों एक मशवरा भी दे देता हूँ, अल्लाह अल्लाह मुझे इखलास अता फरमाए। आप कभी मदीने जाए ना, अल्लाह बार बार आपको मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। ज़ाहिर है जब जाते हैं तो बारगाह रिसालत में सलाम भी करते हैं, कुछ बातें भी बताते हैं, कुछ दिल के हालात भी बताते हैं, कुछ अर्जी भी करते हैं ना। मदीने जाएं तो नबी पाक से अर्ज करने से पहले ना, पहले ये कहा करें, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फिर बात शुरू किया करें, आए हाय, और हुजूर से ये कहा करें, हुजूर मैं तो निकम्मा हूँ, आपके सहाबा का अंदाज अपना रहा हूँ, यही मदीना था, यही सहाबा थे, आपसे बात शुरू करने से पहले ऐसे ही कहा करते थे। मैं निकम्मा आया तो बड़े दूर से हूँ, दुनिया में भी 1400 साल बाद आया हूँ, आपका ज़माना नहीं देखा हुजूर, मगर आपके प्यारों का अंदाज इख्तियार करके आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। क्या मालूम हमारी तरफ तवज्जो उठ जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें ना समझ आ रही हों कि पता नहीं ये क्या जनाब दीन को मुश्किल बना दिया है। अरे मुझे बताओ, सहाबा की बात मानूं या तुम्हारी बात मानूं? जिन सहाबा ने मेरे आका के साथ वक्त गुजारा है, मैं उनका अंदाज देखूं या मैं आप लोगों की बातें सुनूं? आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपका प्रॉब्लम है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हाँ, जब नबी पाक से मोहब्बत की है तो की है, ज़माने को बुरा लगता है तो लग जाए। फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप रसूल पाक पर कुर्बान। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे। अल्लाह नबी पाक की याद में रोना अता फरमाए, प्यारे आका के इश्क में तड़पना अता फरमाए। मेरा कुरान मुझे सिखा रहा है। अभी तो आगे सुनो ना, अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात कैसे करनी है। ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बअदकुम बअदा, ऐ लोगो रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न बना लो जैसे तुमसे कोई दूसरे को पुकारता है। आज जिस तरह हम आपस में बात करते हैं, ऐसे रसूल पाक से बात नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक और शरई मसला भी सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लीजिए, दिल में सुकून और करार पैदा होता है, इसमें कोई हरज नहीं। मगर या मोहम्मद कहना, उलमा कहते हैं ये नाजायज है, क्योंकि यहां निदा है। अल्लाह के हबीब को आप डायरेक्ट नाम लेके कैसे पुकार सकते हैं? अरे मेरी आपकी क्या औकात है? अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर नबियों के नाम लिए। कहीं अल्लाह करीम ने या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा कहकर बात की है। मगर कुरान शुरू कीजिए अलहम शरीफ से लेकर वन नास तक, एक जगह भी आप या मोहम्मद नहीं देखेंगे। अल्लाह ने जब अपने हबीब से बात की है तो कैसे पुकारा है? या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कभी ताहा कहा है, कभी यासीन कहा है। अरे जब रब अपने हबीब को किस प्यारे अंदाज में पुकार रहा है, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं? या रसूल अल्लाह कहिए, या हबीब अल्लाह कहिए, या नूर अल्लाह कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारिए। मेरी और आपकी औकात है। देखिए ये बात उन लोगों को समझ आएगी जिनके घरों में ये ताजीम दी जाती है कि वालिद का नाम नहीं लेना है, अब्बू का नाम लेते, बाप नाम लेके पुकारते हैं। अब बताते जरूर हैं आपके अब्बू का नाम क्या है, मैं बताता हूं याकूब है, लेकिन अब्बू सामने हो तो क्या ए याकूब क्या क्या बात करूंगा? नहीं, अब्बू जी, सिंपल। जब अपने वालिद जो बाअदब खानदान है, अब तो मादअल्लाह चल पड़ा, लेकिन जो आज भी खानदानी लोग हैं, ना बीवी अपने शोहर को नाम लेके पुकारती है, ना बेटा बच्चे अपने बाप का नाम लेकर पुकारते हैं। यही अदब सिखाया गया। तो जिस पर माँ बाप कुर्बान है, जिस पर मेरा सब कुछ कुर्बान है, मैं उनको नाम लेकर कैसे पुकार सकता हूं? कुरान की तालीम यह है। अब देखें अदब का मकाम क्या है। कुरान कहता है ऐसे मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अच्छा, यहां एक और बात समझने वाली है। आदाब किसके बयान हो रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम के। और बयान कौन कर रहा है?
رب فرما رہا ہے. آپ مقام دیکھیں, مجھ سے بات کیسے کرنی ہے, مجھ سے ملنا کیسے ہے, منسٹر سے کیسے ملنا ہے, صدر سے کیسے ملنا ہے, وہ یا اس کے سیکرٹری بیان کرتے ہیں کہ جناب ہمارے دفتر کا ڈریس کوڈ یہ ہے, ہمارے دفتر کا انداز یہ ہے, آپ کو آنے جانے کے لیے یہ ٹائم ٹیبل ملے گا, آپ نے اتنی دیر کی میٹنگ کرنی ہے. کون بیان کرتا ہے؟ یا وہ صدر بیان کرے گا یا اس کے ماتحت بیان کریں گے. میرے آقا کی شان دیکھو کہ دربار رسالت کے آداب قرآن میں رب بیان فرما رہا ہے. میرے محبوب سے بات کیسے کرنی ہے, میرے محبوب کو پکارنا کیسے ہے, اللہ اکبر. بلکہ ایک اور جگہ فرمایا بات کرتے وقت آواز بھی اونچی نہیں کرنی ہے. کتنے آداب. اللہ کہتا ہے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو. آگے کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. قرآن پاک کی اگلے آیت کے حصے کا جو مفہوم ہے, اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اب نبی پاک کے زمانے میں بھی, اور علماء کہتے ہیں یہ آج کے لیے بھی درس ہے. اور صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی نا تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کی زبان میں بات کیا کروں گا. حضرت عمر تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بار بار نبی پاک کو بعض اوقات کہنا پڑتا ہے عمر دوبارہ بولو. ڈر لگ گیا صحابہ کو ہمارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں. دربار رسالت میں اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ رسول پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں, کچھ دور کھڑے ہوں. بلکہ بعض علماء کرام نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں, اگرچہ بولنے والا کوئی اور ہے, کلام تو نبی پاک کا ہو رہا ہے نا. یعنی حضور کا کلام, حدیث بیان ہو رہی ہے, تب بھی آوازیں پست کر دے. اب جو روضہ رسول پہ جا کے شور مچاتے ہیں, پلیز بڑے ادب کا مقام ہے. دربار رسالت میں جائیں, دور کھڑے رہیں, چپکنے کی کوشش نہ کریں جالیوں سے, اور با ادب سر جھکا کر ہے جو ایک ادب والا خاشعانہ انداز ہے, وہ انداز ہونا چاہیے. وہ مقام ہے جہاں آواز بلند کرنے کا منع فرمایا, اور فرمایا کہیں تمہارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ادب کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ کرے کہ ان قرآنی آیات کے ذریعے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا پھر ادب کی ضرورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ہمیں بالکل ادب کرنا ہے, بے انتہا کرنا ہے. مگر جس چیز سے نبی پاک کو نسبت ہو جائے, پیارے آقا کی وہ آل ہو, نبی پاک کا شہر ہو, ہیں میرے آقا کی گلیاں ہوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہوں, میرے آقا کے صحابہ ہوں, نبی پاک کی حدیث ہو, جس چیز کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی, اب ذرہ برابر بھی, یعنی معاذ اللہ, علماء فرماتے اگر آج کوئی نبی پاک کے منہ مبارک کی بے ادبی کر لے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. تو گستاخی, اللہ اکبر, تو بڑا لفظ ہے بے ادبی, اور بے ادبی والا وہ لفظ بھی جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو اس کے بھی قریب نہیں جانا. اب آپ کہیں گے کب سب کہاں سے ملے گا؟ اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ ہم با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں. پہلے چیک کر لیں کہ علماء کرام میں, مفتیان کرام میں, بیان کرنے والوں میں وہ کون لوگ ہیں کہ جب نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو ادب سے سر جھکتا. آپ نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے؟ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں, فاؤنڈر آف دعوت, جب وہ نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو ہاتھ سینے پہ رکھ کے سر جھکاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انداز ہی ایسا پیارا کہ بندہ نام نامی سن کے سرکار کے تصور میں گم ہو جائے. عشق والی بات ہے. امیر اہل سنت کا ایک انداز آپ کو بتاؤں, مدینہ پاک جب جاتے ہیں نا تو اب ہم نارملی کوئی ایڈریس پوچھے کہاں جانا تو کہتے ہیں رائٹ ٹرن ہو جائیں, پھر الٹے ہاتھ پہ ٹرن ہو جائیں, پھر رائٹ ہو جائے, پھر الٹے ہاتھ. ویسے ہی امیر اللہ سے فرماتے ہیں مدینے میں الٹا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو فرماتے رائٹ ٹرن ہو کے پھر آگے جا کے دل کی طرف مڑ جائیے گا. دل کدھر ہے؟ الٹے ہاتھ پہ ہی ہے نا. اب یہ لفظوں کی بات ہے, لیکن اگر ادب والا بندہ ہے کہ میں کیسے کہوں مدینے میں الٹی طرف مڑ جاؤ, الٹی مدینے میں تو ساری طرف سیدھی سیدھی ہے نا, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتا ہے نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اب یہاں ایک غلطی حاجی لوگ کرتے ہیں, عمرے پر جانے والے کرتے ہیں, یہاں بہت سارے ایسے ہیں جو بار بار جاتے ہیں, اللہ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. مدینے جانا کمال ہے, مکے جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. قدسیوں کے درمیاں آہستہ بول,
فرشتے ہیں نا، 70,000 فرشتے. آپ ہر وقت فرشتوں کے درمیان ہوتے ہیں. جب آپ مکے میں ہوتے ہیں کعبے کے سامنے مستجاب دیوار وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے دعا کی آمین کے لیے موجود ہیں. نبی پاک کا روضہ وہ ہے جہاں صبح 70,000 شام 70,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں سلام کے لیے. اٹ مینز whenever you are in مکہ and مدینہ آپ فرشتوں کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں، آپ فرشتوں کے ساتھ ہیں. وہاں کیا انداز ہونا چاہیے. شاپنگ کب کرنا ہے، کون سے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، او بھائی آج کدھر جا رہے ہو، فلائٹ کب کی ہے. ہم نے حرم میں دیکھا کہ لوگ کعبے کے سامنے بیٹھ کر دنیاوی باتیں، فون پہ بزنس کی باتیں کہکے لگا رہے ہیں. ارے یار اس جگہ آئے ہو جہاں آنے کو لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اس کے دیدار کو تڑس رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے کعبہ ہے اور آپ دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں بچے. مدینہ شریف میں بھی یہ منظر دیکھے نہ کریں. اگر ادب نہیں کر سکتے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اصل میں کچھ لوگوں نے گرانٹڈ لے لیا، ہمارے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہر سال ہی جاتے ہیں، پوری فیملی بھی جاتی ہے، ٹکٹیں بھی بن جاتی ہیں، پیسے بھی ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ جا تو رہے ہو مگر اگر وہاں کی قدر نہ کی. یاد رکھیں جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی نا وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. ہاں اور اگر آپ مکہ مدینے جا رہے ہیں تو خدا کے واسطے ادب کریں، احتیاط کریں، عبادت کریں، ایک ایک لمحے کو کیش کریں. ہمیں نہیں پتا اگلی بار جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے. اپنے ہر حاضری کو زندگی کی آخری حاضری سمجھیں اور وہاں جا کر سبحان اللہ وہ دور یاد کریں جب صحابہ سرگوشیوں والے انداز میں بات کر رہے ہیں، جب صحابہ کرام نبی پاک کا ایسا ادب کر رہے ہیں کہ سر جھکا کر پیارے آقا کے فرامین سن رہے ہیں. مدینہ تو وہی ہے نا. بہت پہلے ایک بزرگ نے ایک بات کہی تھی جو ادھر جا کے لگ گئی. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہاں آئے ہو، 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے. یہ ایسا جملہ میں نے سنا کہ جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی تو ہوتا تھا. 1450 سال پہلے لوگ آتے تھے، ایمان قبول کر لیتے تھے یا ایمان والے ہی ہوتے تھے اور نبی پاک کا دیدار کرتے تھے، صحبت اٹھاتے تھے، ایمان پر خاتمہ ہوتا. صحابی کا مرتبہ، صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابہ کو یہ شرف کیوں ملا؟ عبادت سے نہیں. ہاں یاد رکھیے گا ایک ہی وجہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ کیا تھا، یا جلوہ مصطفیٰ یا نبی پاک کی صحبت اٹھائی. تو مدینے جا رہے ہو نا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں 1450 سال پہلے کوئی آتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا. مدینہ تو وہی ہے نا. آقا تو موجود ہیں، ٹھیک ہے ہم صحابی نہیں ہیں، بن بھی نہیں سکتے، مگر ان کی نگاہ عنایت تو لے سکتے ہیں. کس قدر مقدس جگہ ہے. تو جو حاجی اور عمرے پہ جانے والے غلطی کرتے ہیں بالخصوص وہ میں بیان کر دوں کہ اب جب وہاں جاتے ہیں نا، کیونکہ نارملی سفر ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. سفر میں آپ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل بھی لے لیں تو نہ گھر جیسا کھانا ملے گا، نہ گھر جیسا آرام ملے گا، نہ گھر جیسی نیند ملے گی. اچھا رش بھی ہوتا ہے، گرمی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں آپ، چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. مگر وہاں کیا کہتے ہیں؟ یار مزہ نہیں آ رہا، کھانا اچھا نہیں ہے، یار رش بہت ہے، دل نہیں لگ رہا، یار یہاں کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کی دعوت میں آ کر کہے یار کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کے گھر میں مزہ نہیں آیا، آپ کے گھر میں ریسٹ میرا نہیں ہوا، بیڈ تو بڑا اچھا تھا مگر مجھے میرے گھر جیسی نیند نہیں آئی، سچ بتاؤ وہ مہمان آپ کو اچھا لگے گا؟ بتاؤ نا. اب مدینے جا کر ایسے کہو گے، مکے جا کر ایسے کہو گے، یہ کبھی مت کرنا، اس کی سزا ملتی ہے. ہاں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے نا، ہم مارے جائیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری اوقات ہے کہ ہم مکے مدینے جائیں. میں تو اپنی ایک امیجنیشن بتاتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندہ اس تصور سے جائے کہ مجرم گیا ہے، معافی مانگنے گیا ہے، بخشوانے گیا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور کعبے کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے. سرکار کی بارگاہ میں اس لیے گیا ہوں کہ حضور شفاعت کیجئے گا. آپ نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. حضور بھکاری آیا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا قیدی کے نخرے ہوتے ہیں؟ مجرم کے نخرے ہوتے ہیں؟ کبھی جیل میں جا کر وہ کہتا ہے جج صاحب جیل کا کھانا اچھا نہیں اور جناب مجھے سہولتیں نہیں مل رہی. وہ تو ایک ہی تمنا ہوتی ہے اس کی جج معاف کر دے، رہائی مل جائے. مکے مدینے جا کر شکوے کریں گے، مکے مدینے جا کر کیا معلوم یہ بے ادبی ہمیں مروا دے. راستے رک جاتے ہیں لوگوں کے مکے مدینے جانے کے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، پلیز آج کے بیان میں ایک بات